قرآن مجید کی الہامی طرزیں صوم یا روزہ رکھنے کے متعلق مکمل رہنمائی کرتی ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ عَلَى اللَّيْلِ۔ جب ہم اس آیت کے اندر تفکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا اس وقت تک ترک کر دینا ہے جب کالی دھاری سے سفید دھاری جو ہے نکل آئے۔ خیط الابیض سفید دھاگا بھی کہتے ہیں، سفید دھاری بھی کہتے ہیں، سفید روشنی بھی کہتے ہیں۔ مفسرین حضرات نے اس کے بہت سارے اور مترجمین نے اس کے بہت سارے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ اور خیط الاسود کا مطلب جو ہے وہ کالا دھاگا، کالی دھاری یا تاریکی جو ہے اس سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن الہامی طرزوں میں جو ہے خیط الابیض اور خیط الاسود جو ہے حواس کی ترتیب کا نام ہے۔ میں نے روحانیت کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ لیل سے مراد جو ہے وہ رات کے حواس ہیں، اور دن سے مراد جو ہے ہم بیداری کے حواس کہتے ہیں۔ یعنی کہ میں اپنے مادی جسم کے ساتھ جو کچھ کرتا ہوں ہم اس کو دن کے حواس کہتے ہیں، اس کو شعور کہتے ہیں، اس کو مادی دنیا کا نام دیتے ہیں، اور خواب والی دنیا جو ہے اس کو لاشعور بھی کہتے ہیں اور رات کے حواس بھی کہتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کے اندر جو ہمیں کھانے پینے کا اور اس کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا اس کے پیچھے ایک روحانی صلاحیت کو ابار کرنے کا، ایک روحانی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس روحانی صلاحیت کو ہم کس طرح اجاگر کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھنے کے اندر یہ پورا فارمولا ہمیں جو ہے اس کے متعلق مستفید کرتا ہے۔ آپ نے کھانا پینا اس وقت ترک کرنا ہے جب آپ کے اندر سفیدی یا حواس جو ہے وہ روشن ہو جائیں۔ کس طرح کہ جب ہم ترک کرتے ہیں، ترک کے دوران جو ہے ہمارے اوپر گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ہمارے اندر تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، نقاہت ہوتی ہے۔ تو مسلسل بھوکا پیاسا رہنے سے جب آپ کے حواس کے اوپر جو ہے باقاعدہ تاریکی چھاتی ہے، آپ کے حواس کے اوپر جو ہے باقاعدہ جو ہے اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، تو قرآن کے اس فارمولے کے مطابق جو ہے آپ کو کھانا پینا آپ کھا پی لیں۔ کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کھائیں پیئیں گے تو آپ کے حواس جو ہیں وہ بیدار ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے اندر روشنی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب روشنی آ جاتی ہے تو پھر آپ نے کھانا پینا پھر ترک کر دینا ہے۔ تو اس مشق کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے حواس کے ساتھ کیا رد و بدل ہوتا ہے۔ رد و بدل سے مراد یہ ہے کہ جب آپ مادی جسم کے اوپر کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں اور آپ کی توجہ جو ہے کھانے پینے سے بالکل ہٹ جاتی ہے، تو آپ کے اندر غیب کی حواس یا رات کے حواس جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ رات کے حواس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق جو ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے جو ہے آپ جو ہے لیل یعنی غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی یہ بات بتائی کہ لیل سے مراد ہی جو ہے آپ کا خواب والا جسم یا مابرئی دنیا یا غیب کی حواس ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کھانا پینا اس وقت تک ترک کرنا ہے کہ جب تک آپ غیب کی دنیا کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ تو اس مشق کے نتیجے میں جو ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے بھوک پیاس کو کنٹرول کرتے ہوئے ان کفیات سے گزرتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے غیب کی دنیا خود بخود منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام علی اللیل، پھر تم نے اس کو جو ہے روزے کو جو ہے رات تک مکمل کرنا ہے۔ اور رات کا مطلب یہ ہے غیب کی دنیا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے جہاں کہیں بھی لفظ لیل آیا اس کے پیچھے روحانی علوم کا انکشاف ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی سیر کرائی گئی اور رات کو ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر حکم دیتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بھئی رات کے اندر قیام کرنا ہے چاہے وہ مختصر ہو۔ تو رات کے اندر جو ہے جب آپ اپنے حواس کو یا خواب والے جسم کو داخل کر لیتے ہیں تو غیب یا روحانی صلاحیتیں اور روحانی علوم جو ہے اس کا منتقل ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس مشق کو، روزے کی مشق کو کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے بھوک پیاس کو کنٹرول کرنے سے جو ہے بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی،
تکلیف جو ہے یا تھکاوٹ کو جو ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذہن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگاتے ہیں، تو آپ ان کفیات سے بالکل باہر نکل جاتے ہیں. آپ کے باڈی کے اوپر، آپ کے ذہن کے اوپر کسی قسم کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے جس سے آپ کا جسم جو ہے پریشانی، تکلیف یا نکہار کا شکار ہو. آپ کی باڈی کی توڑ پھوڑ سے جو ہے آپ کے جسم کے اندر جو ہے ایسی روشنی داخل ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف کراتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی اجر میں ہی ہوں، روزے کی جزا میں ہی ہوں. روزہ رکھنے سے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات منتقل ہوتی ہے. روزے کو فوڈ فیسٹیول نہ بنائیں کہ پیٹ بھر کے کھا لیا اور پیٹ بھر کے جو ہے سحری افطاری کر لی. اس کے نتیجے میں جو ہے بجائے آپ کو روحانی فائد ہونے کے جسمانی مسائل بھی جو ہے وہ آپ اس کا شکار ہو جائیں گے. بیسیکلی کھانے پینے کو ترک کر کے جو ہے ہم اس طرح ترک کریں کہ ہمارا ذہن جو ہے غیب کے اندر داخل ہو جائے. تو اس مشق کو جو ہے کرنے سے جو ہے روزے کے اندر جو ہے یا رمضان کے اندر جو ہے اس مشق کی بار بار پریکٹس کرنے سے آپ کے اندر جو ہے لازماً اللہ تعالیٰ کی صفات منتقل ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیت عطا فرمائے.